عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مدینے والے اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے اس کی بادشاہت خاک میں مل گئی۔ اس کو مسلمانوں سے دلی دشمنی تھی، مگر چونکہ آدمی عقل مند تھا اس لیے اپنی دشمنی کو چھپایا۔ یہودی بھی مسلمانوں کے اقدار اور مذہب اسلام کی اشاعت کو بہت مکروہ سمجھتے تھے، اور ان کی دشمنی عبداللہ بن ابی کی دشمنی سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ مدینے کی متعلقہ بستیاں یوں سمجھیے کہ مدینے کے نواحی محلوں میں یہودیوں کے 3 قبیلے بہت طاقتور تھے اور اپنے جدا جدا قلعے رکھتے تھے۔ ان 3 قبیلوں میں بنی قینقاع، بنی نصیر اور بنی قریظہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں تشریف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فرمایا تھا اس میں یہودیوں کے یہ تمام قبائل شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کی تھی، اسی طرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابر اپنا ہمسایہ بنانے میں مصروف رہے۔ یہودی سب کے سب سود خور اور بڑے مالدار تھے۔ قبائل اوس و خزارج یعنی انصار مدینہ ان یہودیوں کے مقروض اور مالی اعتبار سے ان کے دبیل تھے۔ یہودیوں کو اپنی دولت اور چلاکیوں پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور شریف جانتے اور ہمسایہ قبائل کو جاہل اور بے وقوف سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدرد و شریک کار بن گئے۔ عبداللہ بن ابی اور یہودیوں کے درمیان دوستی اور محبت قائم ہوئی، اور مسلمانوں کے خلاف مدینے کے منافقوں اور یہودیوں نے بڑی عظیم الشان اور خطرناک تدبیریں سوچی، اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا اہتمام گویا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت اور اثر کو مٹانے کے لیے عام طور پر بدزبانیوں کا سلسلہ بھی برابر جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیہودہ کلمات کہنے شروع کیے۔ منافقوں اور یہودیوں نے مل کر یہ بھی منصوبہ گھانٹا، اول بظاہر مسلمان ہو جاؤ، اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم نے مسلمان ہو کر دیکھ لیا ہے کہ یہ مذہب اچھا نہیں، مرتد بن جاؤ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان بھی تمہارے ساتھ مرتد ہو جائیں اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ غرض کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مدینے میں نہایت سخت اور نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مجلس اور مجمعوں میں خود جا کر ان کو نصیحتیں کی اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، اور تم خود اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے میری تصدیق کرتے اور اپنی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پیشگوئیوں کو تلاش کرتے۔ تم انکار اور مخالفت میں ترقی کر رہے ہو۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح عذاب الہی نازل ہو جس طرح ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں ذلیل اور نامراد ہو کر مرے۔ یہودیوں نے بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت جواب دیے اور کہا کہ قریش مکہ تدبیر جنگ سے ناواقف تھے، ہم سے جب مقابلہ کرو گے تو قدر عافیت معلوم ہو جائے گی، ہم کو قریش مکہ کی طرح نہ سمجھنا۔ غرض اس قسم کی ناملائم باتیں وہ علانیہ بکنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ سنا، اور ان نالائقوں کو جو گویا خود معاہدے کو توڑ چکے تھے کوئی سزا دینا مناسب نہ سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ وضع پنتھ کے ذریعے سے ان کو راہ راست پر لایا جائے اور ان گستاخیوں پر کریمانہ درگزر سے کام لیا جائے، مگر یہودیوں کی شامت نے خود ان کے لیے سامان ہلاکت فراہم کر دیے۔ ایک روز بنی قینقاع کی بستی میں کوئی میلہ یا بازار لگا۔ اس بازار میں ایک انصاری عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ سنار کی دکان پر کوئی زیور خریدنے یا بنوانے گئی۔ اس سنار یہودی نے اس عورت کو چھیڑا۔ ایک انصاری نے جو بازار میں گئے ہوئے تھے انصار عورت کو مظلوم دیکھ کر اس کی حمایت کی۔ ادھر سے یہودی جمع ہو گئے اور انصاری پر حملہ کیا۔ اس فساد میں وہ انصاری شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے بھی ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر کو سن کر دوسرے مسلمان جو وہاں اتفاقاً موجود تھے پہنچے۔ یہودیوں نے فوراً مسلح ہو کر حملہ کیا۔ یہ خبر مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچے اور یہودیوں کو مسلح اور آمادہ قتال پایا۔ غرض مقابلہ ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنو قینقاع جن میں 700 آدمی جنگجو تھے اور ان میں 300 ذرہ پوش بھی تھے اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ بنو قینقاع عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی برادری تھے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15-16 روز کے محاصرے کا نتیجہ یہ ہوا
کہ مسلمان قلعے پر قابض و متصرف ہو گئے اور تمام بنو قینقاع کو گرفتار کر لیا۔ ملک عرب کا عام دستور تھا کہ قیدی جنگ بلا دریغ قتل کر دیے جاتے تھے۔ اہل مکہ کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ بدر کے قیدیوں میں صرف 2 شخص جو حد سے زیادہ دشمنی میں بڑھے ہوئے تھے قتل کیے گئے، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بنی قینقاع کے 700 آدمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ یہ ضرور قتل کیے جائیں گے، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارشی ہوا کہ ان یہودیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قدر متعامل نہ تھے، مگر عبداللہ بن ابی نے بار بار اور بااصرار سفارش کر کر سب کی جان بخشی کرا لی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان سب کو خیبر تک نکال آئے۔ عبداللہ بن ابی در پردہ وہ ان یہودیوں کا ہمدرد تھا، اسی لیے اس نے ان سب کی جان بخشی کرانے میں گویا حق دوستی ادا کیا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی جو علانیہ مسلمان عورتوں کے نام اشکیا اشار میں استعمال کرتا تھا، اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچتا تھا۔ پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تدابیر اور سازشیں شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے بڑھنے لگیں تو ایک صحابی محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شریر کے قتل کی اجازت لینے کے بعد کئی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کر اس کو قتل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن ابی الحقیق یہودی نے اس قسم کی شرارتوں پر کمر باندھی، اور وہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بن گیا۔ کعب بن اشرف کو چونکہ بنو اوس نے قتل کیا تھا، اس لیے اب بنو خزارج کے 8 نوجوانوں نے خیبر کا رستہ لیا جہاں سلام بن حقیق رہتا تھا، وہاں پہنچ کر اس کو قتل کیا اور صاف بچ کر نکل آئے۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موج زن تھا، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو آگ بگولا کیا تھا، تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہند نے، جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مشکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا۔ اس قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری اور فراہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی شرح روانہ کیے گئے، انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہام قریش کے شریک ہوئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلام کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خواہ مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کا قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ شرفاء قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سپہ سالار تھی، جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکروں کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا اپنے ہمراہ لیا، کیونکہ وحشی حرب چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا اور اس کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے اس سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہند نے کہا کہ اس صورت میں تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور شاگرد پیشہ لوگ ان 3,000 کے سوا ہوں گے۔ کفار کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہو کر مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ اکرام کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا
اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینے میں رہ کر مدافعات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس مارکے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرہ میں ڈال دیا۔ ذرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو سمجھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ ہم کو مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ میں سے تو اکثر کی رائے تھی کہ مدینے میں بیٹھ کر مدافعت کرے، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال جمعے کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ذرہ پہن کر اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کیجیے، ہم کو کوئی عذر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی دلداری بھی مد نظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم کو چھوڑ گئے کہ نمازیں پڑھایا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کا انتظام درست رکھیں۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے کہ 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینے کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا اس لیے ہم مدینے سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے طرفین سے مقابلے کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال بروز شنب 3 ہجری کو مدینے کا رزار گرم ہوا۔ لڑائی سے بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری کی سرگردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرما دیا اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالات پیش آئے جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں سے ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کے عقب سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کی اس نازک مقام کو فوراً تاڑ لیا، اس لیے دشمنوں کو اس اچانک حملے کی روک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تیر انداز متعین فرمائے تھے۔ صفوف جنگ آراستہ کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ پر زبیر بن العوام کو اور بائیں ہاتھ پر منذر بن عمرو کو مامور کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقدمہ الجیش مقرر فرمایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دی۔ وہ اس تلوار کو لے کر نہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف کفار نے اپنے صفوف جنگ آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے کو دے کر دائیں ہاتھ پر تعینات کیا اور 100 سوار اکرمہ بن ابو جاہل یہ بھی ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کو دے کر بائیں ہاتھ پر مقرر کیا۔ بنی عبدالدار میں قدیم الایام سے قریش کی علمبرداری چلی آئی تھی۔ ابو سفیان نے بنی عبدالدار کو جوش دلانے کے لیے کہا تم اگرچہ قدیم سے قریش میں علم برداری پر معمور ہو لیکن جنگ بدر میں تمہاری علم برداری کی نفوست ظاہر ہوئی
وہ مجبور کرتی ہے کہ علمبرداری کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ علمبرداری کی نازک خدمات بخوبی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنو عبدالدار نے انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان مذکورہ 200 سواروں کے علاوہ لشکر کفار میں 200 گھوڑے اور تھے جو وقتی ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔ مشرکین کے تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ ادھر کم از کم 3000 باز ساز و سامان جرہ لشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جان بازوں پر مشتمل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے بھی کچھ کم آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں تھے، جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ غز تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کم تھے اور سامان جنگ میں تو عشرہ عشیر بھی نہ تھے۔